بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دور جب تخت نہیں تھے مگر انصاف تھا، جب تاج نہیں تھے مگر خوف خدا تھا۔ اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا زمانہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ہم بات کر رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 22 جمادی الاخر 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی کو شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی اور اسے ایک مضبوط، منظم اور منصف حکمران کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر نے یہ ذمہ داری کانپتے دل کے ساتھ قبول کی اور فرمایا، اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سادگی اور خوف خدا۔ حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہونے کے باوجود سادہ لباس پہنتے، پیوند لگا کرتا اوڑھتے اور عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتے۔ نہ محل، نہ محافظ، نہ شاہی پروٹوکول، لیکن اللہ کا خوف دل میں پہاڑوں سے زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہونے کے باوجود سادہ لباس پہنتے، پیوند لگا کرتا اوڑھتے اور عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتے۔ نہ محل، نہ محافظ، نہ شاہی پروٹوکول، لیکن اللہ کا خوف دل میں پہاڑوں سے زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا۔ مسلمان، یہودی، عیسائی، سب کو برابر انصاف ملتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت، کندھے پر آٹے کی بوری اور آنکھوں میں آنسو۔ یہ تھا ایک حکمران جو رایا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت 13 ہجری تا 23 ہجری یعنی 634 سے 644 عیسوی اسلامی تاریخ کا سب سے وسیع فتوحات والا دور ہے۔ یہ فتوحات صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل، نظم، اخلاق اور حکمت عملی سے حاصل ہوئیں۔ اہم معرکے: معرکہ قادسیہ 14 ہجری، معرکہ مدائن کی فتح، معرکہ جلولہ، معرکہ نہاوند 21 ہجری جسے فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ مسلم کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ نتیجہ: عراق مکمل طور پر اسلامی ریاست میں شامل، فارس کی طاقت ٹوٹ گئی، اسلامی نظم و نسق قائم ہوا، مقامی آبادی کو مذہبی آزادی ملی۔ فتح شدہ علاقے: خوزستان، فارس، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان۔ اثرات: صدیوں پرانی ساسانی سلطنت کا خاتمہ، ظلم پر مبنی طبقاتی نظام ختم، عوام کو انصاف اور مساوات ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ زمین کسانوں سے نہ چھینی جائے بلکہ ان پر خراج مقرر کیا جائے۔ اہم شہر: دمشق، حمص، حلب، حما۔ فیصلہ کن معرکہ: معرکہ یرموک 15 ہجری۔ مسلم کمانڈر: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ نتیجہ: بازنطینی سلطنت کو فیصلہ کن شکست، شام مکمل طور پر اسلامی ریاست میں شامل، عیسائی آبادی کو جان و مال کا تحفظ ملا۔ سال 16 ہجری۔ خاص واقعہ: عیسائی پادریوں نے شہر کی چابیاں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دینے کی شرط رکھی۔ حضرت عمر سادہ لباس میں بغیر محافظ اونٹ پر باری باری سفر کرتے ہوئے آئے۔ معاہدہ عمر: عبادت گاہوں کا تحفظ، مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ۔ یہ معاہدہ آج بھی انسانی حقوق کی تاریخی مثال ہے۔ مصر کی فتح: سال 20 ہجری۔ کمانڈر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اہم شہر: فسطاط، اسکندریہ۔ اثرات: بیزنطینی ظلم کا خاتمہ، کسانوں کو حقوق ملے، ٹیکس نظام
मुनसिफाना बना। हजरत उमर ने दरियाए नील के मसले पर भी हिकमत से काम लिया। अहम निकात। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौज को बेमकसद जंग से रोका, शहरियों को नुकसान पहुंचाने से मना किया, इबादत गाहों को महफूज रखा, बच्चों, औरतों, बूढ़ों पर हाथ उठाने से मना किया। यही वजह थी कि मफतूहा इलाकों के लोग इस्लामी हुक्मरानी से खुश थे। इस्लामी सल्तनत की वुसअत। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लामी रियासत फैल गई। अरब, इराक, ईरान, शाम, फलस्तीन और मिस्र ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में शामिल हो गई। तारीखी हकीकत, ये फतूहात लूट मार के लिए नहीं थी, बल्कि जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ के क़याम के लिए, इंसान को इंसान की गुलामी से निकालने के लिए। इख्तितामी कलिमात। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि इंसानियत की तकदीर बदल दी। तारीख आज भी कहती है, अगर अदल को देखना हो तो उमर के दौर को देखो। तकवा, आंसू और दुआएं। हजरत उमर अक्सर रातों को रोते हुए कहते कि काश उमर मां के पेट में ही मर जाता, काश मुझे हिसाब न देना पड़ता। ये था वो शख्स जिसके नाम से शैतान रास्ता बदल लेता था, मगर खुद अल्लाह के खौफ से कांपता था। शहादत। एक आदिल हुक्मरान का अंजाम। 23 हिजरी मुताबिक 644 ईस्वी। नमाज फजर का वक्त था, सफ़ें बंधी हुई थीं और उमर मेहराब में खड़े थे। अचानक खंजर चला और अदल का चिराग लहू में डूब गया। जख्मों की शिद्दत में भी सबसे पहले फिक्र उम्मत की थी। तारीख का सवाल। आज भी जब जुल्म बढ़ता है तो तारीख एक सवाल करती है, उमर कहाँ हो? वो उमर जो रातों को भूखों के लिए रोता था, वो उमर जो तख्त पर बैठकर नहीं, जमीन पर बैठकर फैसला करता था। अगर आज के हुक्मरान हजरत उमर के अदल का एक जर्रा भी अपना लें तो दुनिया जन्नत बन जाए। हजरत उमर फारूक मरे नहीं, वो आज भी हर मजलूम की दुआ में जिंदा हैं। दुआ। ऐ अल्लाह, हमें हजरत उमर के अदल, उनकी सादगी और उनके तकवा का एक हिस्सा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।